بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم. 3 اکتوبر 2020. اس وقت ہماری ملاقات ان لوگوں سے ہوئی ہے، ہو رہی ہے، جس کو ہم عمری علماء کہتے ہیں. تو میں کچھ تقریر نہیں کروں گا. آپ لوگ جو سوال کریں گے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. یا شروع آپ ہی لوگ کریں. مولانا یہ سوال قاسم علمانی صاحب کی جانب سے آیا ہے. یہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری سی پی ایس ٹیم سے ہیں. ان کا سوال یہ ہے: ہم پیدائشی مسلمان شروع سے ہی اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے خود کو سچائی کو پہچاننے والا سمجھتے ہیں. اس وجہ سے ہم تلاش حق کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور اسی وجہ سے ہم سیکر نہیں بنتے. اور اب صدیوں سے یوں ہوتا چلا آ رہا ہے کہ مسلمان کی اکثریت سیکر نہیں ہے اور معرفت سے محروم ہے. تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ ایسے لوگ اسلام کی ری ڈسکوری کریں. کوئی دوسرا حل نہیں ہے. دیکھیے قرآن میں ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ ضال کا معنی گمراہ نہیں ہے، سیکر. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. تو کو سیکر پایا تو پھر تم کو ہدایت دی. تو جب تک آپ سیکر نہ بنیں آپ کو صحیح معنوں میں فائنڈ ہی نہیں ہو سکتی. تو جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اسلام میں ان کو بھی یہ کرنا ہے کہ وہ اسلام کو ری ڈسکوری بنیں. ری ڈسکوری بننے کا فارمولہ کیا ہے وہ ہم نے اپنی کتاب اسلام ری ڈسکور میں بتایا ہے. اسلام ری ڈسکور، تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ان کا دوسرا سوال جو اسی سے ملتا جلتا ہے: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سے شوق دیے، مثلاً عرب اسرائیل جنگ میں شکست، فلسطین میں شکست، ہندوستان میں انگریزوں سے شکست، کشمیر میں ناکامی، بابری مسجد کا شوق، مشرقی پاکستان کا شوق، عراق، افغانستان، ایران اور یمن کا شوق، اب تیل سے مالا مال ملکوں کا دیوالیہ ہونے کا شوق، وغیرہ وغیرہ. اتنی ناکامی دیکھنے کے بعد بھی ہم ٹریگر کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ یہی کہ پیدا ہوتے ہی آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو مسلم ہوں. وہ اس دور سے گزرتا ہی نہیں. وبیدہ کا ضالًا فَهَدَىٰ. تو آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں عقیدے پر، ڈسکوری پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں. اور میرے علم کے مطابق پوری ہسٹری میں مجھے کوئی بھی نہیں معلوم جو جس قریب کھڑا ہوا ہو. البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعض کو اسلام قبول کیا انہوں نے، وہ اس میں ایکسیپشن ہے. مثلاً نشی کانت ٹریپادھیا، ان کے کیس میں بیان کیا ہے اس کتاب میں اسلام ری ڈسکورڈ. وہ واقعی سیکر تھا، پھر اس کو اسلام ملا.
اور جو مشہور اکابر ہیں وہ تو سب کے سب وہی ہیں، عقیدے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ڈسکوری پہ کھڑے ہوئے نہیں. حتیٰ کہ امام غزالی نے جو کتاب لکھی ہے الملخص من الضلال، تو وہ اس معنی میں نہیں ہے یہ، جس معنی میں یہ ابتدائی دور کے صحابہ کا کیس تھا. آپ غور سے پڑھیے ان کتابوں کے حضرات کی، تو آپ پائیں گے کہ وہ ڈسکوری پہ کھڑے ہوئے نہیں تھے، وہ عقیدے پہ کھڑے ہوئے تھے. مولانا یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ کے پاس آنے کے بعد ہی وہ چیز معلوم ہوئی جس کو سیکنگ اسپرٹ کہا جاتا ہے. اس سے پہلے ہم بھی نہیں جانتے تھے، حالانکہ میری پوری عمر گزری ہے مدرسہ میں علماء کے درمیان. تو یہ علماء قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، اس کے باوجود کیوں یہ چیز نہیں جان پائے؟ ان کا آغاز صحیح نہیں ہوتا. آغاز اس لیے ہوتا کہ میں اسلام کو ری ڈسکور کروں، یہاں سے آغاز ہی نہیں ہوتا. میں اللہ کے فضل سے اپنے کو ایک ایکسیپشن سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بتایا ہے آپ کو کہ نوجوانی کی عمر میں غالباً 1922 کی بات ہے، میں نوجوانی کی عمر میں تھا اس وقت. تو میں اعظم گڑھ میں گیا جامع مسجد میں، اسی دیر کے ساتھ تھا اس وقت. تو وہاں کوئی تھا نہیں مسجد میں اکیلا تھا. تو اچانک میری زبان سے نکلا، خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرا انتظار کروں. خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرا انتظار کروں. تو اس سیکنگ اسپرٹ کے بعد مجھے اسلام ملا. مجھے نہیں معلوم کہ اسلام کی تاریخ میں ہمارے سو کال جو علماء ہیں وہ اس سے گزرے ہیں. البتہ کچھ نامسلم ایسے مجھے سامنے آتے ہیں، مثلاً نشی کانت چٹوپادھیائے. نشی کانت چٹوپادھیائے کا کیس اگر آپ کو جاننا ہو تو آپ اس کتاب میں بھی دیکھیے، اسلام ری ڈسکورڈ. مولانا یہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو جو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثریت ایسی تھی جس کے اندر سیکنگ اسپرٹ تھی. مثال کے طور پر حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، یا ابن ابی رواحہ کے بارے میں آتا ہے، یا معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے. وہ کہتے تھے تعال نؤمن ساعتن. تو عمومی تعداد جو تھی صحابہ کرام کی، وہ سیکنگ اسپرٹ تھی ان کے اندر. آج مسلمانوں کے اندر سیکنگ اسپرٹ نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت میں سیکنگ اسپرٹ آ سکتی ہے آج یا نہیں؟ آ سکتی ہے، بہتر کہ وہ ہماری کتابیں جو ہیں وہ سب کی سب اسلام ری ڈسکوری کے موضوع پر ہیں. اسی موضوع پر کتابیں ہیں ہماری سب. اور وہ کتاب جو ہے اسلام ری ڈسکورڈ، اس کو آپ پڑھیے. تو اسلام کو اس طرح سے پڑھیں کہ انہیں ری ڈسکوری کرنا ہے، اسلام کی ری ڈسکوری کرنا ہے. اس مزاج کے ساتھ پڑھیں تو یقیناً وہی اسلام مل سکتا ہے ان کو. مولانا اقبال عمری صاحب کا سوال ہے
مولانا اصل کے اعتبار سے عظمت رب کو ثابت کرنا ہے اور اس کا ذکر کرنا ہے، یہی مطلوب ہے، مگر عظمت رسول ثابت کرنا کس معنی میں مطلوب ہو سکتا ہے اور کس معنی میں نہیں؟ عظمت رسول یہ میرے نزدیک کوئی صحیح ٹاپک نہیں ہے. رسول کی ڈسکوری آف رسول، عظمت رسول نہیں. یہ تو مسلمانوں نے دو زبانیں بنا رکھا ہے عظمت رسول. صحیح جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ڈسکوری آف رسول. میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں سیرت کے موضوع پر، وہ سب اسی اعتبار سے ہیں، یعنی ڈسکوری آف رسول کے اعتبار سے. اقبال عمری صاحب کا ایک دوسرا سوال ہے، مولانا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا سے تعلق میں بہت کمی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ خدا زندگی میں حاشیے پر چلا گیا ہے، مولانا ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تو صحابہ کا بھی حال تھا. یہ تو کوئی گمراہی کی بات نہیں ہے. یہ تو حدیث میں وقار ثابت ہے کہ ایک صحابی گھر سے نکلے تو راستے میں دوسرے صحابی سے ملاقات ہوئی. وہ کہاں جا رہے ہو؟ حنظلہ. تو راستے میں ملاقات ہوئی شاید عمر سے، ابو بکر سے ہوئی. جی. تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اور یہی بات انہوں نے کہی. رسول اللہ نے کہا کہ یہی ہوگا. ولیکن یا حنظلہ احیانا، یعنی کبھی یہ ہوگا کبھی وہ ہوگا، ہمیشہ ایک حالت نہیں رہتی. تو آپ نے فرمایا تھا ولیکن یا حنظلہ احیانا. تو اس سے گھبرانا چاہیے، اس سے دعا کرنا چاہیے بس. ڈاکٹر رجت ملہوترا سوال کرتے ہیں، مولانا ہم اپنی کیپیسٹی کو کیسے دریافت کر سکتے ہیں تاکہ نہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہوں اور نہ انڈر یوٹیلائزیشن کا؟ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا میں سمجھا نہیں. ہم اپنی کیپیسٹی کو کیسے دریافت کریں کہ ہم نہ اوور کانفیڈنس کے شکار ہوں اور نہ ہی انڈر یوٹیلائزیشن کے؟ کیپیسٹی، جی. دیکھیے یہ تو ہمیشہ آدمی اسی احساس میں جیے گا کہ کچھ کمی ہے میرے اندر. یہ تو ہمیشہ باقی رہے گی. یہ آپ کو دعا پر ابھارتی ہے. اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دعا کیجیے بس. مولانا خطیب اسرار الحسن عمری صاحب چنئی سے سوال کر رہے ہیں، کیا دعوت کے لیے خدمت خلق ضروری ہے؟ ہرگز نہیں. خدمت خلق تو مدر ٹریسا کا فارمولہ ہے. دعوت کے لیے ضرورت ہے آپ کو اللہ کی پکار کی اسپرٹ ہو آپ کے اندر. خدمت خلق تو الگ ایک چیز ہے. وہ تو مدر ٹریسا کا ماڈل ہے. وہ ماڈل آپ بتائیے
کس نبی کا یہ ماڈل بتایا؟ رسول اللہ کا بھی نہیں. تو خدمت خلق کا ماڈل یہ رسول اللہ کا ماڈل نہیں ہے. خدمت خلق کا ماڈل وہی ہے، بعد ضال فاضا. آپ کو ڈسکوری ہونی چاہیے. خطیب اسرار الحسن صاحب کا ایک دوسرا سوال ہے، معرفت رب کے لیے سائنس کے علم کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیے، سائنس کا علم آپ کو فائنل چیز نہیں دیتا، وہ مددگار ہے. سائنس کا علم آپ کے لیے مددگار ہے، کیونکہ سائنس کے علم کے باوجود انٹیوشن کی ضرورت رہتی ہے. فائنل جو چیز ہے وہ انٹیوشن ہے. آپ غور و فکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اللہ کو دریافت کرتے ہیں، تو جو آخری چیز جو آپ پہنچاتی ہے اللہ تک، وہ انٹیوشن ہے. طارق بدر صاحب کا سوال ہے لاہور سے، کل فرانس کے صدر نے کہا کہ اسلام سیپریٹزم کو پروموٹ کرتا ہے کیونکہ مسلمان فرانس میں الگ رہتے ہیں، اپنے اسکول میں پڑھتے ہیں اور فرانس کے کلچر اور نارم کو فالو نہیں کرتے. اس کے لیے وہ ایک لا پاس کر رہے ہیں. مولانا آپ اس پر کچھ بتائیں. کیا میں سمجھا نہیں؟ فرانس کے صدر نے کل یہ کہا تھا کہ اسلام سیپریٹزم کو پروموٹ کرتا ہے کیونکہ مسلمان بالکل الگ رہتے ہیں، فرانس کے کلچر کو وہ فالو نہیں کرتے ہیں. تو اس پر وہ لا رہے ہیں فرانس کے اندر. تو اس پر آپ کچھ بتائیں. وہ لائیں گے، آپ کے پروٹیسٹ سے نہیں مانیں گے وہ، کیونکہ ان کی جو نیشنلٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے خلاف ہے. میں ایک مرتبہ گیا تھا امریکہ، تو ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ جا رہے تھے اس کے لیے جا رہے تھے، وہ نیشن کیا کہتے ہیں اس کو، نیشن سٹیزن شپ. ہاں، سٹیزن شپ. تو میں نے کہا چلیے میں چلتا ہوں. تو وہاں میں گیا تو وہاں دیکھا ایک فارم ہوتا ہے، اس فارم پر سائن کرنا پڑتا ہے، تب آپ کو سٹیزنشپ ملتی ہے. اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائٹی آپ کی نہیں ہوگی. امریکہ سے باہر کوئی چیز آپ کی لائٹی نہیں بنے گی. اس لحاظ سے میں نے کہا کہ جتنے لوگ امریکہ میں رہتے ہیں لائٹی لے کر کے، وہ سب ان کا اسلام میرے نزدیک مکمل اسلام نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی لائلٹی الگ چیز ہے اور اسلام کی ڈسکوری الگ چیز ہے. مولانا آپ اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں، وہ حدیث جو حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت ایمان کا جز ہے، تو یہ لائلٹی یہ وطن سے محبت نہیں ہے؟ دیکھیے، جب آپ ایک ملک میں رہتے ہیں تو اس سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، وہ نیچر ہے، فطرت ہے. باقی جب اس ملک رہتے تو اس ملک کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا، اس ملک کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا. تو اس ملک میں جو سٹیزنشپ جو ہے وہ ملتی ہے ایک خاص پیٹرن اس کا ہے، اس کو اختیار کرنے سے. اگر وہ نہ کرے تو لائٹی نہیں ملے گی آپ کو، تو وہ فائدہ آپ کو نہیں ملے گا. تو جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں
انہیں جاننا چاہیے کہ یہ وہ الگ چیز ہے اور اسلام اسپرٹ کے اعتبار سے ایک الگ چیز ہے. یعنی اسلام کے اعتبار سے اگر کوئی کسی ملک کا لائل بنتا ہے تو یہ اسلام کی اسپرٹ کے مطابق ہے. دیکھیے، ایک ہے کہ آپ کسی ملک میں رہ رہے ہیں، اس کے حقوق چاہتے ہیں آپ، تو حقوق چاہتے ہیں آپ تو آپ کو فارم بھرنا پڑے گا، وہ ایک الگ چیز ہے. جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں ان کو حقوق نہیں ملیں گے، مثلا ووٹ کر دینے کا حق نہیں ملے گا جب تک آپ اس فارم پر سائن نہ کریں. تو وہ ایک وطنیت کا معاملہ ہے، وہ اسلام کا معاملہ نہیں ہے میرے نزدیک. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے کہا ہے، یو ون سیڈ مسلم فیل دیٹ دیئر پیراڈائز assured as they are born in a Muslim family. I realize that no one's paradise is assured. We have to be earn it. What can we do to treat the road to paradise? ایک مرتبہ آپ نے یہ کہا تھا کہ مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مسلم فیملی میں پیدا ہوئے تو ان کے لیے پیراڈائز جو ہے یہ ان کا استحقاق ہے، لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے لیے پیراڈائز کا راستہ آسان ہو. یہ کسی بھی شخص کے لیے پیراڈائز بطور حق نہیں ملے گی، بلکہ ایمان، سچے ایمان کے ذریعے ملے گی. تو اسی ایمان کو میں کہتا ہوں، ایمان کا مطلب ہے ڈسکوری. جو اسلامی لفظ ہے وہ تو ایمان ہے، میں اس کی وضاحت بھی کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے ڈسکوری. ڈاکٹر رجت ملہوترا کا سوال ہے، مولانا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے مائنر سن یعنی صغیرہ گناہ کو معاف کر دے گا. میرا سوال یہ ہے کہ میجر سن یعنی گناہ کبیرہ کیا ہے اور مائنر سن گناہ کبیرہ کیا ہے، صغیرہ کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی گناہ اپنے آپ معاف نہیں ہوتا. آپ کو ریپنٹنس چاہیے، آپ کو معافی کی اسپرٹ چاہیے، مغفرت کا طالب بننا چاہیے. اپنے آپ ہی معاف ہو جائے ایسا اسلام میں ایسا کچھ کانسیپٹ نہیں ہے. ڈاکٹر ثانی اسنین خان سوال کرتے ہیں دہلی سے، ہاؤ کین وی میک مسلمس انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف دعویٰ؟ کیا مسلمانوں کو ہم کیسے سمجھائیں دعویٰ کا کانسیپٹ تاکہ وہ سمجھ جائیں؟ بھائی اسی کے لیے ہم نے ساری کتابیں لکھی ہیں، ہماری ساری کتابیں اسی پر ہیں. تو آپ ان کتابوں کو پڑھیے، پڑھوائیے. مولانا قرآن کی ایک آیت ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نماز اسلام کے 5 بنیادی رکن میں سے پہلا رکن ہے، سب سے بیسک چیز ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن کہا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیے، قرآن سے ثابت ہے کہ صبر
سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ ایسے تو جب آپ نماز کی بات کرتے ہیں تو وہ عقیدہ کی بات بن جاتی ہے، لیکن صبر جو ہے وہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ مولانا قرآن میں صبر کے بارے میں آیا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر پر اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دے گا۔ تو آخر صبر کے اندر ہوتا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہہ دیا؟ دیکھیے صبر کرنا پڑتا ہے کس چیز پر؟ آپ ایک اللہ کے ایک حکم پر چلنا چاہتے ہیں، اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، تو تمام رکاوٹوں کو اوور کم کرتے ہیں، اس کو ایک نئی سوچ ڈیولپ کرتے ہیں، اپنے آپ سے لڑتے ہیں۔ صبر ایک عمل ہے، ایک عمل کرتے ہیں تب جا کر آپ کو صبر کا درجہ ملتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ یہ ہے کہ صبر سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ مولانا عبد الصمد صاحب کا سوال ہے دہلی سے، اگر کوئی مسلمان اپنے ملک کے کچھ ایسے قانون کی اتباع کرنے پر مجبور ہے جس کی وجہ سے کچھ اسلامی قانون کی مخالفت ہوتی ہے تو کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، الا من اکرہ، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ ڈاکٹر مس استوتی ملہوترا کا سوال ہے، واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار سیلف پیوریفیکیشن؟ سیلف پیوریفیکیشن کے لیے آغاز کیا ہے؟ ہاں، سیلف پیوریفیکیشن کے لیے آغاز کیا ہے؟ آغاز میں سمجھتا ہوں کہ آغاز ہے سوچنا، تدبر، توکل۔ ڈاکٹر نغمہ صدیقی کا سوال ہے، ڈز صبر اونلی کم فرام کمپلیٹلی ڈیپینڈنگ آن گاڈ؟ کیا صبر صرف اس وقت آتا ہے جب کہ ہم کمپلیٹلی خدا پر ڈیپینڈ ہو جائیں؟ ہاں بالکل صحیح ہے، اسی وقت صبر آئے گا۔ اللہ پر بھروسہ کامل آپ کو اندر جو ہوتا ہے تب آپ کو صبر کا ثواب ملتا ہے۔ مولانا کوئی ایک نصیحت کر دیجیے آج سی پی ایس ٹیم کو۔ دیکھیے کہ جہاں تک تعلق ہے مشن کا، تو مشن میں چونکہ مل کے کام کرنا پڑتا ہے، یہ اختلافات بالکل فطری ہے۔ تو اختلاف تو ہوگا، لیکن آپ اختلاف کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بنائیں، اختلاف کو آپ نئی چیزیں ڈسکور کرے ذریعہ بنائیں۔ تو اختلاف برا نہیں ہے، اختلاف کو نگیٹو حد تک پہنچانا برا ہے، اختلاف کو نگیٹو حد تک پہنچے سے بچانا یہی فرض ہے۔